السلام علیکم مدنیز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ اللہ تعالیٰ سب کو، پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسا ہی سرسبز و شاداب رکھے جیسا کہ یہ موسم چل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے محبوب کی چاکری میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کو باوضو سونے کی کس قدر زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس کسی نے میری کسی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اس موسم میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پسینہ بہت آتا ہے، رات کو بستر پر جانے سے پہلے جی کرتا ہے کہ بندہ ذرا جسم پہ پانی ڈال لے کپڑے رات کے چینج کرنے سے پہلے۔ تو اگر آپ جب رات کو پانی ڈالتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، بستر پہ جانے سے پہلے ذرا آپ لائٹ فیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اگر وضو بھی کرنا شروع کر دیں ساتھ، اور اس کی بھی عادت بنا لیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آگے سخت موسم آئیں گے، سردیاں ہوں گی، تو اس موسم کی بنی ہوئی عادت اس موسم میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی اور راحت کا سبب بنے گی۔ جب آپ رات کو بستر پر وضو کر کے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا میٹر بند ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ہم سو جو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم باوضو سوئیں تو ہم سو جاتے ہیں اور فرشتہ ساری رات ہماری نیکیاں لکھتا رہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر کے سوئے ہیں۔ رات کو باوضو سونے سے، ایک تو وضو کرتے ہی جب آپ اس نیت سے وضو کریں گے کہ آپ نے نبی کریم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، تو وضو کرتے ہی آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ پھر اگر رات میں ہی کسی وقت میں، زندگی کا پتہ تو نہیں ہے نا، دیکھیں موت تو آ جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ موت اور نیند ایک دوسرے کی کزنز ہیں یہ۔ تو اگر رات کو کوئی شخص باوضو سوئے اور اسی حالت میں مر جائے تو یہ بھی اس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ باوضو مرنے والے شخص کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور کیا عجب کہ کل کو قیامت کے روز آواز ہی لگ جائے کہ جو لوگ باوضو مرے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ ہم میت کو غسل تو دے سکتے ہیں، وضو نہیں کروا سکتے نا۔ تو میدان محشر میں باوضو مرنے والوں کا بھی شاید کوئی ڈسٹنکشن بن جائے، اور اگر آپ باوضو سونے کی عادت ڈالیں تو اس ڈسٹنکشن میں آپ بھی حصہ آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب آپ باوضو سو رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ تو سو رہے ہوتے ہیں، یعنی بستر پر آپ کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ کیا کر رہا ہوتا ہے جب آپ کروٹ بدلتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدکی فإنہ مات طاہرا، اے اللہ اپنی اس بندی کو بخش دے، اللہم اغفر لی عبدکا، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، فإنہ مات طاہرا، کہ یہ باوضو پاک حالت میں بستر پر آئے ہیں۔ تو آپ سو رہے ہوتے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سعادت کیسے مل سکتی ہے؟ صرف یہ کہ آپ باوضو سونے کی عادت بنا لیں۔ اور چھوٹے بچوں کو بھی جب اسپیشلی عادت کیسے ڈالی جائے، جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، فیڈنگ مدر بیبیز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو جس وقت دھوتی ہیں نا، اس وقت پاک صاف کرتی ہیں ان کو، اس وقت ان کو وضو کروائیں پورا، ان کو پورے وضو کی عادت ڈالیں تو ان کے اندر ایک تقدس کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اس عمر سے اگر باوضو رہنا سیکھ لیں گے تو یقین کریں زندگی میں کبھی ایک پل بھی باوضو نہیں رہیں گے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہوگی جس کا ثواب آپ کو خود مسلسل زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور بچے کو اس سے جو نفع ہوگا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو رات کو بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کو عادت بنائیے، بچوں کی عادت ڈالیے۔ اور امام ذہبی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں، وہ اپنے زمانے کے ایک نیک صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہمیشہ باوضو بستر پر جایا کرتے تھے۔ تو 7 مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے شہر کا جو مشہور ڈکیت تھا، ان صاحب کے شہر کا، اس نے 7 راتیں مسلسل ان کے گھر پر نقب لگانے کی نیت سے وہاں وہ ٹھہرا، لیکن اس نے 7 راتوں میں یہ دیکھا کہ سفید لباس میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ 7 راتوں کے بعد پھر اسے صبر نہ ہوا، تو اس نے صاحب خانہ سے پوچھا اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا تم ساری رات درس قرآن کی محافل کرتے ہو، قرآن پڑھاتے رہتے ہو؟ تو صاحب خانہ نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں مگر یہ ہے کہ ہم بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ بستر پر جانے سے پہلے جو وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے فرشتے نگرانی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ صرف وہ آپ کی لیے دعا کرتے ہیں بلکہ وہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آپ کی حفاظت و نگرانی بھی کرتے ہیں۔ نگرانی کرنے کے لیے واچ مین رکھے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، پھر بھی گھروں میں کس قدر زیادہ اپسیٹس جو ہیں وہ جو نگرانوں کی وجہ سے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وضو کی عادت ڈال لیں تو اس کی برکات بھی انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جن سے
ہم دور ہو گئے ہیں اور ہماری زندگی میں سے سکون دور ہو گیا ہے. تو متنیز اس کو اپنی عادت بنائیے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کیجئے اور باوضو بستر پر جائیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شیئر اور لائک کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ